کے کل ایمان نعرہ حیدری شاہ مردان روح یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اس طرح صلوات پڑھیں کہ لگے آپ بیدار اور زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ ہمارے منیر شاہ صاحب کاظمی صاحب خوش بھی بہت ہیں، ان کے جذبات کی قدر بھی بہت کرتا ہوں، اور وقت جو مجھے دیا گیا ہے کیونکہ جلوس کی برآمدی ہونا ہے، میں نے بھی آگے سفر پہ جانا ہے، اس لیے میں نے اپنا خطبہ مختصر کر دیا۔ ابھی وہ دن نہیں ہے کہ میں خطابت منواؤں اور آپ کی سماعت تولوں، تمہید کا بھی وقت نہیں ہے، میرے ساتھ جڑ جائیے۔ آتے ہی کوئی اتنی زیادہ فرمائشیں ہو گئی، مادنی سالار نے بھی ایک فرمائش کی، پھر ہمارے بھائی کاظمی صاحب کے فرزند نے بھی ایک فرمائش کی، تو کوشش کر رہا ہوں کہ فرمائش بھی پوری ہو جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا کہ میں چہرے دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں گھبرائیے گا نہیں، بول لیں میں کچھ نہیں کہوں گا، دعائی دوں گا آپ کو، جوان بولیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا۔ سالار صاحب آپ کی خواہش کو ایک حدیث سے پورا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بھائی کی فرمائش میں 2 جملے اور پھر داخل مصائب ہو جائیں گے۔ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، ہم آگئے۔ یقیناً ہر سال مجھے کہتے تھے، لیکن میرا سفر اتنا ہوتا تھا کہ وقت نہیں بنتا تھا۔ 2 سال سے آپ کے شور کوٹ سٹی میں اشرا پڑھ رہے ہیں، اس سال ان کی دعا بھی ساتھ رہی، وقت بھی مل گیا۔ اللہ کے محبوب رسول کی حدیث ہے، دل کے دروازے کھول لیجئے، اللہ کے محبوب کے کلام کو دل میں جگہ دیجئے تاکہ دنیاوی زنگ اتر جائے۔ رسول فرمارے من قالا لا الہ الا اللہ تفتحت لہو ابواب السماء ومن تلاها بمحمد الرسول اللہ تحلل وجہ الحق ومن تلاها بعلی ولی اللہ۔ کے ساتھ کم سے کم پورا ایک اشرہ لگے، پھر یہ میرے مزاج پہ آکے بولیں گے۔ میں نے تو بات شروع کر دی ہے، چہرے تھوڑے سے آسان کر لیجئے۔ رسول کی حدیث ہے، سرکار فرما رہے جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے گا تفتحت لہو ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ باب آسمان کھل جاتے ہیں، کس کے لیے؟ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اب جاگئے گا، جو کلمہ گو بیٹھا ہے، جو امتی بیٹھا ہے نبی کا، رسول فرما رہے وَمَن تَلَاهَا بِمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور میری ذمہ داری کانوں سے سن کر کانوں تک پہنچانے کی نہیں ہوتی، آنکھوں سے پڑھ کے سماعتوں تک پہنچانے کی ہوتی ہے۔ تو جس نے آنکھوں کا تیل نکالا ہو اس کے سامنے چہرے ٹھیک رکھے جائے، ورنہ بات لکائی بھی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ تک پہنچا دوں گا اے سید کی دعا کی وجہ سے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کہے حق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ وہ چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو یا علی نہیں کہہ پا رہے ہیں، اللہ جانے گرمی زیادہ لگ رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔
اگر گرمی ہے تو جس کے خمیر میں غدیر کی گرمی موجود ہے وہ تو یا علی کہے گا. باقی جس کی مولا سے انبت چل رہی ہے تو میں دعا کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. لیکن بات آگے نہیں بڑھے گی جب تک ایک ایک بندہ نہیں بولے گا. جو محمد الرسول اللہ کہے گا. داد آپ نے دی, نعرہ آپ نے لگایا, کیونکہ سب نے یا علی نہیں کہا لیکن آپ نے نعرہ تو لگایا کہ حق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے. کب؟ جب محمد الرسول اللہ کہا جائے. میں نے متن عربی کا بھی پڑھا, میں نے ترجمہ بار بار دہرایا لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی. رسول فرما رہے ہیں حق کا چہرہ, حق کا چہرہ. اب مسلمان چوائس تیری ہے, یا چہرے والا اللہ مان لے یا کسی کو اللہ کا چہرہ مان لے. علی 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 میں نے آیت نہیں پڑھی کیونکہ صحیح جانتے ہیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر دوسری پھر تیسری پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہوں. وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کی. مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ اچھا جو تو مہمان آئے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ لیں. مومن کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے لیکن جس کے مذہب میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. سلامت رہے جو آگے سے بولے ہیں وہ میری طرف دیکھتا رہے. آؤ میرے ساتھ دہراؤ تاکہ میں جاؤں. حدیث آپ کے قلب پہ نقش ہونی چاہیے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جو محمد الرسول اللہ کہتا ہے حق کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے. جاگے وہ بندہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے کیونکہ رسول فرما رہے وَمَن تَلَاهَا بِعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ بِعَدَدِ قَطْرِ الْمَطْرِ. سرکار فرماتے جو علی ولی اللہ پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے آسمان کی بارشوں کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ جو پیچھے بیٹھے یا علی نہیں کہتے ہیں آپ سے کیا نعرہ لگ رہا ہے یا علی ایسے کہوں کہ پتہ لگے علی والے جمع ہوئے ہیں, علی کے دیوانے جمع ہوئے ہیں. ایسے نعرہ لگتا رہے تو ہم چلتے رہیں گے, رکیں گے نہیں. اب اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو علی ولی اللہ پڑھے چاہے آسمان سے برستی ہوئی بارشوں کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو. بے عدد قطر المطر. متن پڑھ رہا ہوں, ویڈیو بن رہی ہے آج کل جسے قلم چلانے نہیں آتا اینڈرائیڈ تو وہ بھی چلا رہا ہے تو بات دور تک جا رہی ہے. میری نہ صحیح من پسند مولوی سے ترجمہ کروائی ہے. اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے آسمان کی بارشوں کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا ہم سے نہیں اللہ سے پوچھ کہ اللہ کو اس کلمہ ولایت سے محبت کتنی ہے. اب مجھے خبر نہیں ہے آپ زور پہ بولتے ہیں یا بول پہ بولتے ہیں. علی ولی اللہ سے اللہ کو محبت کتنی ہے. میری بات وہی ہے جو آنکھوں سے پڑھا ہوتا ہے وہی سناتا ہوں. سنی سنائی نہیں سنا رہا. کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز, کتاب کا نام ہے بہار الانوار, کتاب کا نام ہے القطرہ. ان میں یہ موجود ہے کہ سند بھی پیش کر دیتا ہوں. سید رضی نے اپنی اسناد کے ساتھ شیخ غزالی سے روایت کی ہے کیا کہ جب حبشہ کے نجاشی بادشاہ کو رسول کا علم ہوا اس نے سرکار کی خدمت میں تحفے بھجوائے. کیا کیے گا خدا کے لیے؟ کیا بھجوائے؟ تحفے بھجوائے جن میں یاقوت اور عقیق کی انگوٹھیاں بھی تھی. صحیح نعرہ جگہ پہ لگانا. جو نہ بولے نا اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اس سے لے لینا. انگوٹھی بھی پہنا ہوا ہے, پتھر بھی پہنا ہوا ہے اور بول نہیں رہا. یاقوت اور عقیق کی انگوٹھیاں تھی اس میں. سرکار کی خدمت میں آگئے, وقت نہیں ہے تیزی سے گزر رہا ہوں, طائف آگئے. کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار نے سارے تحفے اپنے صحابہ میں بانٹ دیے. سرکار میرے مزاج کے لوگ تو میں یہاں ایک جملہ کہتا ہے سارے بانٹ دیے, ایک عقیق کی انگوٹھی اپنے لیے پسند فرمائی.
ایک عقیق کی انگوٹھی اپنے لیے سرکار نے پسند فرمائی، عقیق کی انگوٹھی جاگے گا خدا کے لیے، اپنے لیے اتنی تیزی میں آؤں کہ میں نے اپنی انگوٹھی نہیں پہنی ہے آپ کی محبت کی خاطر، لو جیب سے نکال کے دکھائی ہے، ایک انگوٹھی اپنے لیے پسند فرمائی اور علی کو دیکھے گا امزی النقاش وَأُقْتُمْ عَلَيْهِ سَطْرًا وَاحِدًا مَا أُحِبُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہ یا علی یہ انگوٹھی لیجئے اور نقاش کے پاس جائیے، وہ جو نقش کرتا ہے اس کے نگینے پر وہ سطر لکھوائیے جو محمد کو پسند ہے، جو مجھے محبوب ہے، کیا لا الہ الا اللہ لکھوائیے۔ میں عنوان کے ساتھ چل رہا ہوں، ایسے نہ بناؤ خدا کے لیے، لا الہ الا اللہ لکھوائیے۔ مولا علی حکم رسول پر شاہ جی چلے گئے، نقاش کو انگوٹھی دی اور کہا رسول کو محبوب ہے لا الہ الا اللہ اور مجھے محبوب ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں خطبہ سناؤ، میں تو ٹیسٹ کر رہا ہوں انہیں، یہ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سرکار کو پسند ہے لا الہ الا اللہ، علی نے فرمایا مجھے پسند ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے نیچے ایک سطر اور لکھنا محمد الرسول اللہ۔ یہ کہہ کے مولا علی واپس آ گئے، نقاش اپنا کام مکمل کر کے انگشتری لے کے رسول کی مندری لے کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب جو ہی سرکار نے انگوٹھی اٹھائی تو اس پہ 3 سطریں نقش تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا یا علی میں نے تو کہا تھا ایک سطر لکھوانا، یہ آپ کیا کچھ لکھوائے؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے حق کی قسم ہے، میں نے کہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ سطر لکھ جو علی کو محبوب ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ تیسری سطر لکھنے کا حکم میں نے نہیں دیا، علی کا یہ کہنا تھا وَنُنَزِّلُ الْجِبْرَائِيلَ۔ جو ابھی سے پہنچ گئے ہیں نتیجے سے پہلے، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں تبھی تو یہاں پہنچے ہیں، باقی جو رہ گئے انہیں ساتھ ملاتے ہیں۔ جبریل اترا کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو درود و سلام بھیجے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے جو آپ کو جملہ پسند تھا آپ نے وہ لکھوایا، لا الہ الا اللہ جو علی کو محبوب تھا علی نے وہ لکھوایا، جاگنا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے علی ولی اللہ محبوب ہے، میں نے لکھوایا نہیں خود نقش کر دیا ہے۔ چلو سرکار ایک تو بات پوری ہو گئی، اب جو بھائی نے فرمائش کی تھی وہ مشکل ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ خطبہ سنا تھا آپ سے کراچی میں، آؤ شور کوٹ شہر میں تو خطبات ہم نے بہت پڑھے ہیں، دوسرا سال عشرہ پڑھ رہے ہیں، کہا وہ خطبہ سناؤ جو حسین کے علمدار نے کعبے کی چھت سے دیا ہے۔ یہ مادہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں آپ کے فرزند کی فرمائش ہے۔ مہدی شاہ نے چلتے ہوئے مجھے کہا کہاں سے دیا ہے خطبہ عباس نے کعبے کی؟ یار آپ تو بہت ہی سخت لوگ ہیں، پہاڑ کے اوپر نہیں، کس کے چھت سے؟ کعبے کی چھت سے، وہی کعبہ جس طرف سب مصلی بچھاتے ہیں۔ جاگو خدا کے لیے، صحیح جملہ آپ کی محبت میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں ان کا استحقاق ہے یا نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا، لیکن آپ کی اور وہ مہدی شاہ کھڑا ہے اس کی محبت میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ عباس کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پہ، اور کعبے کی چھت پہ کب آئے؟ جب حسین نے احرام توڑے۔ جاگنا خدا کے لیے، جو ہی احرام توڑے نا عباس ساتھ ہے، ادھر دیکھنا، عباس کا ہاتھ دستہ تلوار پہ آیا، جو محسوس کرتا ہے ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ میں بلا تشبیہ حسین کا ہاتھ آیا۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا، رہنا میرے ساتھ، کہا نہیں عباس جنگ میرے مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ دوسری دفعہ تو کبھی حسین نے عباس کو کہا ہی نہیں، ایک دفعہ حکم دیا، سارا جلال عباس کی 2 انگلیوں میں اتر آیا، عباس نے 2 انگلیاں کعبے کی دیوار سے مس کی، جملے یہی ہے، پرواز کی صورت میں ام البنین کا لال کعبے کی چھت پہ آ گیا۔
کچھ بندے ہیں ان کے عقل کے طوطے اڑے ہوئے ہیں ابھی سے، بہرحال ان کے بھروسے نہیں۔ جو ماتمی بیٹھے ہیں، ادادار بیٹھے ہیں، عباس کے مرید بیٹھے ہیں، سردی گرمی طوفان میں عباس کا علم اٹھا کے چلتے ہیں آپ کے لیے۔ خطبے سے پہلے ایک جملہ نہ سنا ہوا نہیں دل چاہ رہا، جملہ میرا نہیں، یہ بہت بڑے عالم ہے، آیت اللہ علامہ محمد ابراہیم کلباسی نجفی، انہوں نے جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر معجزہ نما کا کوئی خصوصی معجزہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جیسے رسول کے لا تعداد معجزے، لیکن رسول کے خاص الخاص معجزے دو ہیں، ایک علی ایک قرآن۔ کتنے آپ سخت لوگ ہیں، میں نے زور جان بوجھ کے نہیں لگایا۔ رسول کے خاص معجزے کون سے؟ دو، ایک علی اور ایک قرآن۔ اور لطف بھی دیکھو، دونوں رہتے بھی ساتھ ساتھ ہیں، القرآن و علی و علی و القرآن، دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر بیدار ہو میں حدیث پڑھنے لگا، اور حضور حدیث صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، جس مسلک کی کتاب اٹھاؤ گے رسول کی یہ حدیث ملے گی، سب اس میں متفق ہے کہ سرکار نے فرمایا کم من قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا کتنے ایسے قاری قرآن ہیں جو پڑھتے قرآن ہے، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن ان پہ کیا کرتا ہے؟ اگر آ گئے میرے خیال میں آپ یہ میرا مزاج جانتے ہیں، تو میں آپ کی مزاج پہ آگے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی 6-8 بجے سے جو سنے پھر جا کے بیچارہ تھوڑا سا سب کیا۔ کم من قاری القرآن، ہر مسلک کی کتاب میں حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کتنے ایسے قاری ہیں جو پڑھتے قرآن ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ سنا یا رسول اللہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا کیوں نہ کریں، ثابت کی تلاوت کر رہے ہیں، ناطق کا بغض دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ زندہ باد۔ صبح کے ساتھ دل بولا، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور آپ کی اس آمد کی منظوری کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بس اب صحیح درود آپ دلوں میں پڑھتے رہیں گے، نعرہ بآواز بلند لگاتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے آپ سے۔ کیا کہہ رہے تھے کلباسی نجوی صاحب کہ ہر معجز، بات بھولی تو نہیں، ہر معجز نما کا کوئی خصوصی معجزہ ہوتا ہے، جیسے رسول کے خاص معجزے علی اور قرآن، معجزے تو لا تعداد ہیں۔ اور پھر عباس کے لیے جملہ لکھا، بات قریب کرو، کہتے ہیں عباس کا معجزہ کیا ہے؟ آیتہ رایتہ، کہتے ہیں عباس کا خصوصی معجزہ، عباس کا سب سے بڑا معجزہ عباس کا علم ہے۔ جاگنا، عباس کا علم ہے۔ اور ابھی علم پہ بولنا شروع کر دوں تو رات یہی آ جائے گی کہ علم کہاں کہاں ہے، یہ تو آپ کو ابھی میں نہیں بتا سکتا، مگر ایک جملہ بتانے لگا ہوں۔ جس معجز نما کا معجزہ دیکھنا ہو، جانا وہاں پڑتا ہے جہاں معجزہ رونما ہوا ہو۔ علی نے کعبے کی دیوار چیر دی معجزہ دیکھنے کے لیے، پہلے لاکھوں روپے جمع کرو، پھر پاسپورٹ بنواؤ، پھر ویزا لگواؤ، جہاز کا ٹکٹ خریدو، کسی مولانا کی منت کرو، اس کے قافلے کا حصہ بنو، پھر مکے میں اترو، وہاں جا کے کعبہ دیکھو، درار نظر آ رہی ہے۔ صحیح ایک جملہ کہتا، چلو یہی رکتے۔ آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ 2 جملے کہے تھے کسی خطیب کے بعد بتاتے ہوئے، میں یہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ کعبے میں درار ہے، کعبے میں نشان ہے، جو نہیں بول رہے سوئے ہوئے ہو، کھوئے ہوئے ہو، ہے نا؟ بولیے، ہے نا کعبے میں نشان؟ کب بنا تھا؟ جب علی آئے تھے، اور بعد میں کتنی کوشش کی گئی اس درار کو مٹا دیا جائے، لیکن مٹا نہیں سکے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، دلوں کے دروازے کھلے رکھنا، معیار سماعت کو ذرا سا بلند کرنا، میرے تھوڑا سا قریب ذہنی طور پر آنا۔ اللہ اپنے گھر میں علی کی نشانی رکھے، اس کی توحید پر داغ نہیں آتا۔ میں اپنے گھر پہ یا علی مدد لکھوں، بدعت کیسے ہو جاتا؟ جس کو بات سمجھ آ گئی ہے، جملہ میں نے پہنچا دیا۔ تو کہا عباس کا بڑا معجزہ کون سا ہے؟ عباس کا علم۔ بات یہ ہو رہی تھی
کہ جس کا موضع ہو جانا وہاں پڑتا ہے جہاں موضع ہوا ہو۔ ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا، دیکھنے کے لیے بابل جانا پڑے گا۔ موسیٰ نے دریائے نیل میں راستہ بنایا، دیکھنے کے لیے مصر جانا پڑے گا۔ اب جو عباس کا مرید بیٹھا ہے کہتے ہیں اللہ جانے علی کے بیٹے عباس میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ عباس کا معجزہ دیکھنے کے لیے نہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے، نہ وطن چھوڑنا پڑتا ہے، نہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بلکہ گھر کی چھت پہ آؤ، ادھر معجزہ ہے ادھر معجزہ ہے۔ وہاں جگہ جگہ علم نظر آتے ہیں۔ آپ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم دور سے آ رہے تھے، گاڑی دوڑ رہی تھی، ہم نے کہا پتہ نہیں کب آئے گا آستانہ، لیکن دور سے عباس کا معجزہ علم لہراتا ہوا نظر آیا۔ ہم نے کہا یہ آ گیا مقام، اب جڑ گئے میرے ساتھ، اسی طرح بولتا رہا تو صحیح رات یہی ہو جانی ہے۔ بس دو جملے خطبے کے سنیے، میں داخل مصائب ہو گیا اور پھر یا علی آئی۔ اب بتائیے کہاں ہے عباس؟ اب میرے سے ناراض نہیں ہونا کہ دیر کیا ہم نے، نہیں، ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ سانس بھی نہ توڑ، بولتا چلے جا اس گرمی میں، گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے، اور آپ ایک جملہ بھی نہ بولیں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ کہاں ہے عباس؟ کعبے کی چھت پہ، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، حسین کا علمدار، ام البنین کا لال۔ صحیح جملہ کہنے لگا ہو، جو فقیر سو رہا ہے شاید اس کی منشا ہوگی، ان کا استحقاق تو نہیں ہے۔ اب کوئی عباس کے بارے میں کہیں کچھ کہتا ہوا نظر آئے، لعنت کر کے گزر جانا، کیونکہ کیا سوچ رہے ہو اس کی شان کو جس کی جوتی اوپر ہے کعبہ نیچے ہے۔ دیکھو ٹیمپریچر میرے لیے بھی اترا ہے، میں بھیگ چکا ہوں اس وقت تک پورا، ذہنی طور پہ میرے قریب آؤ۔ مہدی شاہ کی خواہش ہے، ورنہ میں نے آپ سے دو چار باتیں کرنی تھی اور جانا تھا۔ اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں مولا عباس، صحن کعبہ ہے، کعبے کے صحن میں، نہیں صحیح ٹھیک ہے بس رہنے دیں، صحن کعبہ میں، وہ میں نے ان کو احساس دلانے کے لیے بولا ہے، صحن کعبہ میں، مندر سے تو آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، چرچ کے پجاری تو نہیں آئے ہوئے، احرام باندھے ہوئے حاجی کھڑے ہیں، اور عالم جلال میں عباس کعبے کی چھت سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک ایک حاجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر ضمیر میں چھانکا عباس نے، کہاں بغض کی کتنی آگ لگی ہوئی ہے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اسمها قبلة ایہا القفرۃ الفجر تصدون طریق البیت الامام البرر من هو احق به من سائر البریہ ولولاک باللہ الجریہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لتار البیت قبل ان یمشی لدی قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدی اتمنعون الحج لمن خضع له الحلم وسجد له العلم وغزت ید العظمت وَرَبُّهُ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَمَسْحَتْ رَاسُهُ يَدُ الْإِلَٰهِيَّةِ۔ یہ سوا حصہ پڑھا ہے میں نے خطبے کا، اور بابا جی جانتے ہیں کہ پورا خطبہ میں اسی روانی سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے ذہن پہ بوجھ نہ آئے، توجہ ہے آپ کی؟ کہاں ہے عباس؟ پھر چھوڑ گئے نا میرا ساتھ، صحیح آپ تو ہیں نا، آپ نہ بھی بولے تو آپ کا دل بول رہا ہے۔ کہاں ہے عباس؟ نہیں جب تک یہ سب چہرے نہ بولے، کعبے کی چھت سے عباس کہہ رہے میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو حسین کے باپ کے قدموں سے مشرف کیا ہے۔ تھوڑی بیت دے دو بھائی، کس سے مشرف کیا ہے؟ علی کے قدموں سے۔ صحیح ان کا حق نہیں تھا، آپ کی محبت میں نے پڑھ لیا، اتنا حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ علی سے مشرف نہیں کیا، علی کے قدموں سے کیا ہے۔ تو جب کعبہ علی کے قدموں سے مشرف ہوتا ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے علی کے نام سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ
مقبول ہو جاتی ہے. من اصبحا علی ولی اللہ. کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن. تیزی سے جاگ کے سنیے گا. یہ ذکر زحمت نہیں ہے، بندے تھک جاتے ہیں. یہ ذکر تو ہے ہی نعمت، بلکہ معصوم فرماتے ہیں ذکرنا شفاءنا لشیعتنا. فرماتے ہیں ہمارا ذکر شفا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں، ہمارے شیعوں کے لیے شفا ہے. جب موالی بیٹھا ہے ان کا، یہ میزان بات میں لگائیے گا، میرے ساتھ چلیے. فرمایا ام سے بیتن اصبحا قبلتن. فرمایا جو علی کے آنے سے پہلے، جوان مجھے دیکھو، علی کے آنے سے پہلے ایک گھر تھا. زندہ باد، صحیح نے کہہ دیا تو میں کہہ دیتا ہوں. ایک کوٹھا تھا، ایک سیمٹ کا کمرہ تھا، ایک گھر تھا. علی نے آتے ہی اسے قبلہ بنا دیا. علی نے آتے ہی کیا بنایا؟ قبلہ بنا دیا. اب صحیح وہ بندہ جو نہ بولے، اتنا آسان جملہ بولنے لگا ہوں، بچے بھی سمجھے گی. قبلہ سے بہتر اس لفظ کو اس قوم سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ سلام علیکم قبلہ. کہاں پہنچے؟ چل گئے قبلہ ملتان سے، کھانے وال پہنچ گئے. آئیے قبلہ، آگے خدا کے لیے بیٹھیے قبلہ. آپ سمجھے نہیں. عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر تھا، علی نے آ کے قبلہ بنایا. پتہ چلے جہاں علی آتا ہے وہ قبلہ ہوتا ہے. میرے قریب آ جاؤ، ہم کی داد نہیں چاہیے. آپ سے بہتر اس لفظ کو کون جانتا ہے؟ قبلہ بیٹھیے، قبلہ کھائیے، قبلہ چلیے، قبلہ آرام کیجئے. قبلہ سفر کیسا گزرا؟ آج کے بعد قبلہ کہنے سے پہلے دل میں جھانکنا. علی نظر آئے تو قبلہ کہنا، علی نہ نظر آئے تو کہنا تو کی بلا ہے. یہ تھا زیدی صاحب کا جملہ ہے، یہ مرحوم زیدی صاحب کا. وہ قبلہ نہیں، اسے کہو تو کی بلا ہے. اب اس میں بھی آپ نہ بولیں تو پھر کہاں جا کے سنایا جائے. فرمایا جو ایک رات پہلے مکان تھا، علی کے آتے ہی قبلہ ہو گیا. اور جس دھرتی پہ ہم بستے ہیں، سادات تو ویسے ہیں ہی، مسافر ہیں، لیکن جہاں مسکن ہے صحیح کبھی ہمارا بھی، وہ سندھ کی دھرتی ہے. یہ جملہ عباس نے کعبے کی چھت سے کہا، اور سندھ میں گھر گھر پہ علم لگوا کر کلندر نے کہا کیا؟ اے دل بیاؤ ذکر شاہ بوت اور آب کن، آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن. کلندر دھمال ڈال کے کہتا ہے اے دل آ، اے دل آ، ادھر ادھر نہ جا. میرے اشارے پتہ نہیں کون سمجھا ہے. اے دل بیا، اے دل آ، آ کے اس کا ذکر کرے جو خیبر کو برباد کرتا ہے، کعبے کو آباد کرتا ہے. ایک رات پہلے کیا تھا؟ مکان تھا. علی کے آتے ہی قبلہ ہو گیا. فرمایا یا ایھا الکفرۃ الفجر. اگر آپ جاگ رہے ہو، اس لیے میں سوال بار بار پوچھ رہا تھا کہاں ہے عباس؟ کعبے کی چھت پہ ہے، سامنے صحن کعبہ ہے. وہاں جو کھڑے ہیں احرام میں کھڑے ہیں. خدا کے لیے میرا اشارہ سمجھیے گا. ایک مرتبہ کعبے کی چھت سے عباس کہہ رہے ہیں اے کافروں. صحیح مجلس ہو گئی ہے، آپ کا مجمع میرے خیال میں سن ہو گیا ہے سنتے سنتے. عباس کہہ رہے ہیں اے کافروں، اے فاجروں. یعنی 1400 سال پہلے کعبے کی چھت سے علی کے علی بیٹے نے فتویٰ جاری کر دیا کافر ہوتا ہی وہ ہے جو دشمن حسین ہو. اے کافروں، اے فاجروں، اتصدون طریق البیت الامام البررہ. کس کا راستہ روکا ہے تم نے؟ اس پوری کائنات میں جو متقین کا امام ہے، اس کعبے کا جو سب سے زیادہ وارث ہے. دو جملے اور سن لو تو میں نے سمیٹ لیا، تھک گئے اب آپ. پوری کائنات میں جو کعبے کا سب سے زیادہ وارث ہے، جس کے باپ کے قدموں سے کعبے کو شرف ملا ہے، جس کے بابا نے آ کے اس کعبے کو قبلہ کیا ہے،
اسی کا راستہ روک رہے ہو، اسی کعبے سے جاگیے خدا کے لیے. فرمایا لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، فرمایا اگر اللہ کی مصلحتیں نہ ہوتی، اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، اور اگر اللہ نے اپنی مخلوق کا امتحان نہ لینا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جاگ کے سن لیا نا اگر یہ جملہ، خدا کی قسم چلتے زمین پہ رہو گے، محسوس خود کو عرش پہ کرو گے، صرف دلوں کے کان سے سننا، ان کانوں سے نہیں. فرمایا اگر اللہ کی مصلحتیں نہ ہوتی، اگر اللہ کے راز نہ ہوتے، اگر اللہ نے مخلوق کا امتحان نہ لینا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ عباس فرماتے ہیں پھر حسین چل کے کعبے کے پاس نہیں آتا، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں چلا. لتار البیت قبل ان یمشی لدیہ، حسین نہیں چل کے آتا، کعبہ اڑ کے آتا حسین کے قدموں میں. قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ. فرمایا آخری جملہ ہے، آگے بیٹھے صاحبان، یہ دیکھو بسم اللہ، ذکر ایسے نہیں سنا جاتا. بہرحال فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اے کافروں، اے فاجروں، تم دوڑ رہے ہو کب حجر اسود آئے ہم اس کا بوسہ لیں. عباس کی نگاہوں سے دیکھو، حجر اسود انتظار میں ہے کب حسین آئے، اور میں حسین کا بوسہ لوں. جملہ فضائل کا تھا لیکن میں اسی سے داخل مسائل ہو رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ پورا ایک گھنٹہ پڑھا جائے، نہیں وہ تو مجھے وقت ملا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، انہیں بتا رہا ہوں. کبھی کبھی 10 منٹ میں وہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے جو گھنٹے میں نہیں کہا جا سکتا. میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کی. مجھے علم نہیں ہے کہ آپ مسائل کیسے سنتے ہیں، لیکن میں اپنا مزاج بتا دوں آپ کو کہ مسائل سننے کا ایک ادب ہے، اور میں بڑے ادب سے پڑھتا ہوں. میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کالا سیاہ لباس پہننے والے بھی. مجلس کا یہ حصہ جو اب شروع ہو رہا ہے یہ عزاداروں کے لیے ہے، یہ ماتمیوں کے لیے ہے. آج 8 محرم ہے، جس کے خطبہ سن رہے ہیں آپ، شب عاشور، کہ میں نے مسائل کا ہر پہلو تھوڑا تھوڑا آج پڑھنا ہے، اور شبی بھی برآمد ہونی ہے. شب عاشور ہے، کوئی دنیا کا خیال ہے اسے جھٹک دیجئے. آئیے کربلا چلیے. منظر کیا ہے؟ علی اکبر عباس سے کہہ رہے ہیں آنسو آپ کے بس میں نہیں ہے، ہائے آپ کے بس میں ہے. جو ماتمی بیٹھے ہیں ہائے بلند کر لینا کہ مولا کی دعا مل جائے. کیونکہ چھٹے امام سے روایت ملتی ہے، راوی کہتا ہے میں صادق آل محمد کے گھر گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا. جعفر الصادق نے اپنے رخسار خاک پہ رکھے ہوئے ہیں اور رو رو کے فرماتے ہیں میرے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا ہائے آپ کے بس میں ہے. بشر تو مسلسل رو نہیں سکتا، سینہ سخت ہو جاتا ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن روایت سنو، اور اگر سینے میں غم ہے اس گھرانے کا. علی اکبر نے کہا چچا عباس، کل جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے بابا پہ میں قربان ہوں گا. کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو، جو مہمان آئے وہ سر جھکا لے، ماتمی مجھے دیکھے، میں ماتمی کے لیے پڑھ رہا ہوں. عباس نے دوڑ کے اکبر کو سینے سے لگایا، کہا اکبر تو چلا گیا میرے بھائی کی آنکھوں کا نور چلا جائے. رحم اللہ علیہ اصحابکم، جن کی ہائے بلند ہو گئی. پھر رکے. عباس نے اکبر پہلے میں جاؤں گا. جب کہا نا پہلے میں جاؤں گا، اب اکبر نے چچا کو گلے لگایا. روکے گا چچا آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے دور کھڑے ہوئے تھے شہزادہ قاسم، دوڑ کے آئے، کہا بھیا اکبر نہ پہلے آپ جاؤ گے، چچا غازی نہ پہلے آپ جاؤ گے، بلکہ حسین پر قربان ہونے سب سے پہلے حسن کا یتیم جائے گا.
پہلے تو اکبر عباس کو، عباس اکبر کو گلے لگاتے تھے نا. جب قاسم نے یہ جملہ کہا نا، حسین دوڑ کے آئے. روایت سمجھ آ گئی تو آنکھیں آپ کی وضو کر لے گی. ایک مرتبہ دوڑ کے آئے، قاسم کو سینے سے لگایا. کتاب میں لکھا ہے اتنا روئے حسین کہ حسین کو غش آ گیا. اجرکم علی اللہ، رحم اللہ علی اصواتکم. ہر پہلو پڑھنا ہے. حمید ابن مسلم جانتے ہو جس نے لکھا ہے کربلا، یہ مسلمان نہیں تھا. ایک مسلمان بھی ہے جس کا نام ابو الخنوق ہے. اسے مختار نے گرفتار کیا کربلا کے بعد. آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتا ہوں میں روایت. آپ کی آنکھیں وضو کریں صرف اس لیے کہ آپ پرسہ کرنے پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ سکتا تھا. آپ کے پرسے کے لیے مقصد یہی تھا نا جمع ہونے کا، کہ اس گھرانے کو مل کے رو لیا جائے جسے امت نے بہت ستایا ہے. رونے جیسی شکل تو بنا ہی سکتے ہیں. آپ جو بیٹھے ماتنی جوان آگے سیاہ کپڑوں میں. مختار نے کہا ابو الخنوق میں جانتا ہوں تو حسین کے قتل میں شامل نہیں، تو نے کربلا لکھی ہے، ایک شرط پہ تجھے چھوڑ دوں گا. کیا مختار؟ کہ تو مجھے کربلا سنا دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. اب جو اس نے جملہ کہا ہے اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا، ہاتھ آپ کا سینے پہ خود بخود آئے گا. کہتا ہے مختار نہ میں کربلا پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے. ہاں تم سوال کرو میں جواب دیتا ہوں. مختار نے کہا بتاؤ کربلا میں حسین کو سب سے پیارا کون تھا؟ اگر آپ کو روایت سمجھ آ گئی. کہتا ہے علی اکبر بڑا پیارا تھا. مختار نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ ہر جوان جب میدان کی طرف جاتا تھا حسین در خیمہ پہ ودا کرتے تھے، اسے دعا دیتے تھے. لیکن جب یہ شبیہ پیغمبر، جب اللہ کے محبوب نبی کی شبیہ علی اکبر کو حسین نے میدان کی طرف بھیجا ہے نا، دیکھنا میری طرف بلا تشبیہ کمر میں ہاتھ رکھ کے پیچھے پیچھے دوڑ کے کہتا تھا مہلن مہلن یا علی یا علی اکبر تھوڑی دیر اور رک جا، اکبر ذرا رک جا. اجرکم علی اللہ. اور کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے ایک دلیل اور ہے. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ہر جوان جب خیمے سے نکلتا تھا، خیمے کا پردہ ایک دفعہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا، جوان میدان کی طرف چلا جاتا تھا. کہتا ہے میں نے دیکھا جب اس شہزادے کی آمد ہو رہی تھی جو رونے کے لیے آئے، ماتم کے لیے اس گرمی میں بیٹھا ہے، تماشا دیکھنے نہیں آیا کہ شیعہ کر کیا رہے ہیں آج کے دن. ایک مرتبہ کہتا ہے مختار جب اکبر نے نکلنا تھا 18 دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 دفعہ خیمے کا پردہ گرا. کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہاں ہو کیا رہا تھا، لیکن میرا خیال یہی ہے اکبر نکلنا چاہتے ہوگے، کبھی بہن دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی ماں پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بی بی پکڑ لیتی ہے. اور روایت کے جملے ہیں ماتم کر کر کے کہتی تھی ارحم علی غربتنا یا علی یا اکبر ہماری غربت پر رحم کر. تصویر محمد کو خون میں نہ رولا. اور آپ کا پرسہ قبول کرے. تو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھو، میں مصائب پڑھ رہا ہوں، حجرے میں نہیں بیٹھے ہو یار. ہاتھ سینے پہ رکھو یا سر جھکا لو اگر مہمان آئے ہوئے ہو. جو مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے نہ آج کا دن مجھ میں طاقت ہے پڑھنے کی، بس اشارے کرتا چلوں گا اور یہ لفظ پڑھنے پہ مجبور نہ کیجئے گا. آ گیا وہ وقت جب خیمے میں نہ اکبر رہے نہ قاسم رہے. ہاتھ ملتے ملتے عباس بھی دنیا سے چلے گئے. قاسم کا ایک جملہ پڑھا، اکبر کا پڑھا، ایک جملہ عباس کا پڑھو ایک جملہ. جب عباس کے لاشے پہ آئے نا غریب زہرا، ایک مرتبہ جانتے ہیں آپ شانے کٹے ہوئے تھے، تصور کو کربلا لے جانا، میرا کام ہے روایت پڑھنا. گرز لگا ہوا تھا، آنکھ میں تیر تھا. حسین نے دیکھنا بلا تشبیہ ایک مرتبہ سر لیا، زانوں پہ رکھا، کہ مولا میرے ہاتھ ہوتے تو تجھے زحمت نہ دیتا. مولا ہاتھ نہیں ہے، چھوڑ دیجئے بچوں کو، آپ میرے صرف دھیان دیئے ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے. کہ مولا میرے ہاتھ نہیں ہے، آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عباس تو حکم کر. کہ مولا میری آنکھ سے تیر نکال دیجئے، کیونکہ ایک آنکھ میں تیر تھا،
एक आंख में लहू था, क्या लहू साफ कर दीजिए, लहू साफ किया। एक मर्तबा अब्बास ने सलाम किया, जानू से सर हटा लिया, हुसैन ने फिर सर लिया, अब्बास ने फिर हटा लिया। अगर आपको जुमला समझ आए तो अब्बास अपने बूढ़े भाई को खिदमत का मौका नहीं देते, का मौला मैं किसी वजह से सर जानू से हटा रहा हूँ। अब्बास कौन सी वजह से? का जब अल्लाह के रसूल ने दुनिया छोड़ी तो रसूल का सर और बाबा अली के जानू पे था। जब अली ने दुनिया छोड़ी तो अली का सर हसन के जानू पे था। जब हसन ने दुनिया छोड़ी, जो मातम के लिए बैठा है, तो मौला हसन का सर आपके जानू पे था। मौला मैं सर इसलिए हटा रहा हूँ कि अब मेरे बाद तो खैमों में रहा कोई नहीं। अभी आपने मैदान में जाना है, आपका सर किसके जानू पे होगा? अब्बास का ये कहना था, एक दुखियारी माँ की सदाई, अब्बास तुम फिक्र न करो, ज़हरा बकिया से चल के आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, उसे कहा था कि यहाँ सख्त सुनते हैं, लेकिन आप तो सारे अनादार बैठे हैं, आप तो सारे माँ रोने के लिए बैठे, बिल्कुल आमादा बैठे। बाकी जो चंद चेहरे हैं मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। तसव्वुर करो, जिन्होंने माँ की गोद में हुसैन का नोहा सुना है, आओ हुसैन की गुर्बत सुनो। अब कोई नहीं रहा खेमों में। रिवायत इतनी है, शुरू करें तो मगरिब हो जाएगी। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ता वो कि हुसैन सवार कैसे हुए, सवार कराने वाला तो कोई रहा नहीं। बहरहाल मुर्तजिस पर सवार हुए, क्योंकि शबी जुलजना ने आना है। खीमों के अंदर आए, तमाम बीबियां आगे बढ़ी। हुसैन ने कहा, बीबियों हुसैन का आखिरी सलाम है। लो, हुसैन ने आखिरी सलाम किया, आपने हाय बुलंद नहीं की। चीख निकल गई खैमों में बीबियों की, दौड़ी शरीकतुल हुसैन आगे बढ़ी। बीबियों ऐसे नहीं, कतार बना लो, एक एक करके विदा करो मेरे भाई को। अब जो तसव्वुर कदे को जाकर किए हुए करबला में है, दुनियावी ख्याल नहीं है, उसके लिए है। हस्बे रुतबा एक एक बीबी आगे बढ़ती है। किसी ने पापोश चूमी, किसी ने अबा का दामन चूमा, किसी ने हाथ चूमे। एक मर्तबा वो बीबी आई जो हिस्सेदार बहन है। जुमला यही है किताबों में। अब वो नहीं झुकी, हुसैन फरज की जीत से झुके, इतना झुके कि दोनों बहन भाई गले लगे। अल्लाह जाने काफी देर तक रोते भी रहे, कुछ राज और न्याज की गुफ्तगू भी करते रहे। क्या ख्याल है आपका? विदा खत्म हो गया, हर बीबी ने तो विदा कर दिया। अब जो रोने के लिए बैठा है, जिसके लिए मैं आहिस्ता हो गया था, हुसैन चलने लगे। एक 4 साल की बतूल है, अजरकुम अल्लाह है, हैरत से बीबियों को देखती है, फिर बाबा को देखती है। एक मर्तबा हुसैन ने ठंडी सांस लेके कहा, सकीना मेरा वक्त थोड़ा रह गया है। सकीना बाबा से विदा कर ले। तड़प के कहती है, बाबा वो और बीबियां थी, मुझे तो सीने का बिस्तर नहीं भूलता है। बाबा घोड़े से उतरे हुसैन, गले लगाया बेटी को। ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं कि कितना प्यार किया हुसैन ने। छोड़ दिया सब कुछ, फिर सवार हुए, चलने लगा मुर्तजिस। बाग उठाई हुसैन ने, मुर्तजिस कदम नहीं उठा रहा, बस सही में बिल्कुल करीब आ गया। जिसने बरामदगी करनी, आवाज जा रही है, वो करीब आ जाए। मातमी नुहा खान मेरे करीब आ जाए। पढ़ लिया मैंने अपने हिस्से का, बिल्कुल करीब ही बैठे। हाँ ठीक हो गया, बरामदगी भी करीब ले आएगा। एक जुमला में शबी को देखकर अपने पुरसे के लिए कहूंगा। आपकी आंखों ने वुजू कर लिया, मुर्तजिस ने कदम नहीं उठाया। देखना इधर, देखना मातमी हो, कदम नहीं, आपने नहीं उठना, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे। सिर्फ शबी यहाँ दरवाजे पे आएगी। मैं अपने पुरसे के लिए एक जुमला कहूंगा, हाथ आपका सीनों पे होना चाहिए। जो यहाँ रख के बैठे, यूं बैठे, उताक में नहीं बैठे हुए आप। मैं आपको गुर्बत सुना रहा हूँ ज़हरा के लाल की। मुर्तजिस ने कदम नहीं उठाया। सब कुछ जानते थे हुसैन मेरा ईमान भी है, तहकीक भी है, आपके रोने का सामान हो जाए। छुप के पूछा, मुर्तजिस थक गया है? तो हुसैन पैदल चला जाएगा। हिनहिना के कहता है, मौला मैं बशर नहीं हूँ, मेरी वफा की हद नहीं है। मौला वो और है जो थक जाते हैं। अरे मुझे तो अभी तक वो मंजर नहीं भूलता जब तेरी माँ अपनी चादर में मुझे चौंका। मुर्तजिस फिर चलते क्यों नहीं?
میں نے کہا نا سب جانتے ہیں اسے، آپ کے رونے کا سامان ہو جائے۔ فرمایا انظر الی قدمین، مولا میرے پچھلے قدموں کی طرف دیکھیے، شاہ جی خدا کے لیے توجہ میری طرف۔ اب جو حسین نے دیکھا نا ننھے ننھے ہاتھ مرتجس کے سموں پر ہے سکینہ کے، رو رو کے کہہ رہی ہے مرتجس تو چلا گیا سکینہ یتیم ہو جائے۔ ہائے حسین جسے ماتا ماتا ہے بلند کرے، مرتجس تو چلا گیا، ہائے حسین ایک جملہ میں پڑھوں گا یہی رک جائیے، تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، میرا کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب سکینہ مجھے جانے نہیں دیتی، حوصلے سے سنو کوئی جلدی نہیں ہے، مر تو نہیں جاؤ گے، سکینہ مجھے جانے نہیں دیتی۔ آگے بڑھ کے کہا بھیا حسین اس نے تو ابھی زندگی میں خود کو یتیم کہنا شروع کر دیا ہے، بھلا یتیموں کی طاقت بادشاہوں کے پروگرام میں، بادشاہوں کے امر میں آئے۔ کہتی ہے میں نے کوفے کے بازاروں میں خطبے دینے ہیں، بابا سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بس اسی جملے پہ چھوڑنے لگا ہوں میں پر نہ شہادت میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، بس یہ جملہ سن لینا۔ ایک مرتبہ کہا اٹھو میری مبلغہ بیٹی، پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ سکینہ نے کہا بابا اللہ قرآن میں کہتا ہے جب کسی کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے اس میں بیٹے بھی وارث ہوتے ہیں، اس میں بیٹیاں بھی وارث ہوتی ہیں، جسے ماتا ماتا ہے۔ بابا آج تیرا ورثہ بٹا ہے، کسی نے ورثے میں بازو کٹوائے ہیں، کسی نے ورثے میں برچھی کھائی ہے، کسی نے ورثے میں تیر کھایا ہے، کوئی ورثے میں پاش ہو گیا ہے، کسی کا لاشا پامال ہو گیا ہے۔ بابا پوچھنا یہ ہے کہ صرف مردوں کا حصہ ہے یا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ اب جو رونے کے لیے آیا ہے دھاڑ مار کے روئے حسین کا بیٹی میرے قریب آ، حسین قریب آئے، کبھی اس کان کا بوسہ لیا پھر اس کان کا بوسہ لیا،